تیزی سے ڈرائیو کرتے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد حسان نے قریبی اسپتال کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ مومنہ کو باہوں میں اٹھائے وہ اسپتال کے اندر لے گیا تھا۔ کون تھا جو اس کی شخصیت سے واقف نہیں تھا؟ وہ حسان یوسف تھا جو ایک نجی اسپتال میں کسی لڑکی کو باہوں میں اٹھائے موجود تھا۔ کچھ لوگ چھپ کر اس کی ویڈیو بنانے لگے تھے۔ نرس اور سٹاف فوراً ایکٹیو ہوا تھا۔ اگلے لمحے مومنہ کو پرائیویٹ ایمرجنسی روم میں لے جایا جا چکا تھا۔ حسان ایمرجنسی روم کے باہر اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، بکھرے بال، کچھ بکھرا حلیہ۔ وہ ویل مینرڈ شخص چند دنوں میں حال سے بے حال ہو چکا تھا۔ از ایوری تھنگ فائن؟ از شی اوکے؟ ڈاکٹر کو ایمرجنسی روم سے نکلتے دیکھ وہ فوراً کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے حسان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دعا کریں مسٹر حسان، کیا یہ آپ کی بیوی؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر چند لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گیا۔ لفظ بیوی پر دل زور سے دھڑکا تھا۔ کزن ہے، چچا کی بیٹی۔ اس نے ڈاکٹر کی بات کی تصحیح کی تو ڈاکٹر اسے حوصلہ دیتے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ لمحے بعد دوسرا ڈاکٹر ایمرجنسی روم میں گیا جو شاید اسپتال کا کامیاب سرجن تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا کہ دوسرے ڈاکٹر بھی روم سے باہر نکل گئے۔ ایمرجنسی روم کے اوپر جلتی ریڈ لائٹ بجھ گئی۔ حسان ڈاکٹر کے ساتھ ان کے روم کی جانب بڑھا تھا۔ پلیز سٹ مسٹر حسان۔ ڈاکٹر نے اپنی کرسی پر بیٹھتے حسان کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں پچھلے حالات تو نہیں جانتا، پر لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ حسان نے بمشکل الفاظ میں سر ہلایا جیسے مزید سننے کو تیار ہو۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ان کا، کریٹیکل کنڈیشن تھی بہت۔ ایسے میں اکثر بندہ جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ کے باعث دماغی باریک شریان پھٹی ہے، لیکن الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہے۔ ان کے چہرے اور جسم پر تشدد کے نشان بھی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کوئی اس قدر درندہ کیسے ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا تو حسان مٹھی بھیج گیا۔ کب تک ڈسچارج کر سکتے ہیں؟ ساری باتوں کو نظر انداز کرتے اس نے پوچھا تو ڈاکٹر فائل سے نظر ہٹاتے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ 3-4 دن سے پہلے نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں 3-4 دن اسے اسپتال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ دادی کی بہت لاڈلی ہے، دادی کو اگر اس کی طبیعت خرابی کا علم ہوا تو وہ پریشان ہوں گی۔ حسان کے کہنے پر ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ آپ کی مرضی ہے، آپ لے جانا چاہیں تو 1 دن بعد ڈسچارج کر دیں گے، لیکن کوشش کیجیے گا دوبارہ ایسا نہ ہو۔ زندگی جانور کی بھی ہو تو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے ڈاکٹر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسان بھی لب بھینجے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا فون مستقل بج رہا تھا، پر اس نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ فی الوقت وہ رابعہ بیگم سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ وارڈ میں گیا تھا جہاں مومنہ کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ مومنہ کے پاس کھڑے ہوتے اس کے چہرے کو یکٹک دیکھ اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا تھا۔ وہ لڑکی مرنے کے دہانے پر آ گئی تھی صرف اس کی ماں اور اس کی زیادتی کی وجہ سے۔ ہاتھ آگے بڑھاتے حسان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا تھا جب اس کا آگے بڑھتا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پلٹ کر دیکھنے پر وہ لمحے بھر کے لیے چونکا تھا۔ پیچھے منیہا کھڑی تھی۔ تم تو اسلام آباد گئی تھی نا؟ حسان کے پوچھنے پر مومنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جانے والی تھی پر نہیں گئی۔ غصے میں تھی نا، پر پھر تمہارا خیال آ گیا۔ احساس ہوا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب مجبوری میں ہوا۔ تم تو ایسا نہیں چاہتے تھے، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، تو تمہیں اس چیز کی سزا کیوں دوں؟ منیہا نے محبت و ہمدردی سے کہا تو حسان خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ آج منیہا کو دیکھنے پر آنکھوں میں پہلی والی چمک نہیں تھی۔ منیہا، میں اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ وہ منیہا کو بتانا چاہتا تھا اس نے دادی سے وعدہ کیا ہے وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ ڈونٹ وری، مجھے سب معلوم ہے، خالہ نے مجھے سب بتا دیا، پر خالہ کو مومنہ کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ بھی ہوا۔ اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ خود اذیت سے گزر رہی تھی۔ منیہا نے ہمدردی سے بیڈ پر بے ہوش مومنہ کی طرف دیکھا۔ باہر چلو، یہاں کب تک کھڑے رہو گے؟ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جب تک مومنہ کا دوسرا بندوبست نہیں ہوتا ہم دونوں مل کر اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ اپنے ساتھ حسان کو کمرے سے باہر لاتے اس نے حسان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کی تھی اور پھر ایک لمحہ بھی وہ حسان سے دور نہیں ہوئی تھی۔ اسے شیریں باتیں کرتی وہ بہت جلد
حسان کی نظروں میں ہمدرد بن چکی تھی۔ اتنے وقت میں اس نے ایک بار بھی حسان کو دوبارہ مومنہ کے وارڈ میں نہیں جانے دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی حسان نے زبردستی منیہا کو گھر بھیجا تھا اور وہ خود مومنہ کے کمرے میں گیا تھا۔ اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش محسوس کرتے مومنہ نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے سامنے حسان کو دیکھ پل بھر کے لیے آنکھیں خوف سے سکڑی تھیں۔ ڈرو مت، کچھ نہیں کہہ رہا۔ حسان نے نرمی سے کہا تو وہ فوراً آنکھیں موند گئی، جیسے چھپ جانا چاہتی ہو۔ اس کی اس حرکت پر اتنی تھکان کے باوجود حسان گہرا مسکرایا۔ حسان مومنہ کے لیے نرس رکھ کر گھر گیا تھا۔ بنا کسی سے ملاقات کیے وہ دادی جان کے کمرے کی جانب بڑھا، جب پیچھے سے اپنی ماں کی آواز پر ٹھہرا۔ سو رہی ہیں وہ؟ انہیں مومنہ کی طبیعت کے بارے میں نہیں معلوم، بہتر ہوگا انہیں مت بتاؤ۔ اپنی ماں کی بات پر وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا جب رابعہ بیگم تڑپ کر اس کے سامنے آئیں۔ کیسی ہے وہ؟ بے چینی سے پوچھا۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، زندہ ہے وہ۔ کیوں، آپ کو منیہا نے بتایا نہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھے حسان نے کہا۔ تو رابعہ بیگم بری طرح پہلو بدلتے بیٹے کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں اتنی ظالم لگتی ہوں حسان؟ تم مجھ سے تلخ کیوں ہو رہے ہو؟ آپ وہ ظالم ہیں، پر میں پھر بتا رہا ہوں ماں، آپ اب مومنہ کو جسمانی تکلیف کے ساتھ ذہنی تکلیف بھی نہیں دیں گی، کوئی طعنہ یا تنتیہ بات نہیں کریں گی، ورنہ میں آپ سے کیا وعدہ بھول کر مومنہ کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے آؤں گا، بلکہ میں مومنہ کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ وارننگ دیتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ رابعہ بیگم پتھر بنی کھڑی رہ گئی۔ ثابت کر دیا نا مومنہ کہ اپنی ماں کی طرح طوائف ہو تم بھی، مردوں کا اپنے جال میں پھانسنے کے حربے بخوبی جانتی ہو تم، پر اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کو تمہارے پیچھے پاگل نہیں ہونے دوں گی۔ جتنی مٹھاس سے تمہیں میرا بیٹا چھین کر میری جڑیں ہلائی ہیں، میں تمہیں اس نہج پر لے آؤں گی کہ تم اپنی جان خود لے لو گی۔ وہ نفرت سے کہتی ہیں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شام نیند سے جاگتے وہ سب سے پہلے دادی جان کے کمرے میں گیا تھا اور ان کے سوالات اور پریشانی سمجھتے انہیں مومنہ کی طبیعت کے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ سنتے ساتھ رونے لگی تھی، پر حسان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ تم اسے واپس یہاں مت لاؤ حسان، اسے کچھ وقت کے لیے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جاؤ، یہاں آئے گی تو زخم تازہ ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتی اسے کچھ بھی ہو۔ دادی جان کی ڈیمانڈ پر وہ آنکھیں پھاڑے دادی جان کو دیکھنے لگا۔ میں کہاں باہر لے جا سکتا ہوں، میرا آفس ہے دادی جان، وہ احتجاجاً بولا، اور مومنہ تمہاری بیوی ہے، کہیں بھی لے جاؤ اسے، جہاں وہ کھل کر سانس لے سکے، کچھ وقت اسے محبت اور توجہ دو، بزنس تو ساری زندگی چلتا رہے گا۔ وہ مزید کچھ نہ بولا، بلکہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بار بار بیوی کا حوالہ دیتے وہ حسان کو پکا کرتی تھی کہ وہ اس نکاح سے مکر نہ جائے۔ 36 گھنٹے بعد مومنہ کی ہسپتال سے چھٹی ہوئی تھی۔ حسان کے ساتھ منیہا بھی وہاں موجود تھی۔ مومنہ کو لے کر وہ دونوں گھر آئے تھے۔ لاؤنج میں دادی جان مومنہ کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ رابعہ بیگم بیزارگی سے میگزین دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے پورٹیکو میں حسان کی گاڑی رکی تھی۔ مومنہ نقاہت زدہ تھی، منیہا کے سہارے سے اندر داخل ہوئی تو لڑکھڑاتے قدموں سے فوراً دادی کی جانب بڑھی۔ دادی کے سینے سے لگتی سسکی بھری۔ حسان مومنہ کو ڈراپ کر آفس جا چکا تھا۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، تمہیں یہ ڈرامے دیکھنے ہیں تو شوق سے دیکھو، رابعہ بیگم منیہا کو کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ منیہا بھی ان کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ دادی جان مومنہ کا چہرہ چومتے اسے سینے سے لگاتے تسلی کرنے لگی۔ شام حسان گھر لوٹا ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ منیہا اب بھی وہیں رکی تھی۔ رابعہ بیگم نے اسے خاص نصیحت کی کہ جتنا ہو سکے وہ حسان کے قریب رہے اگر اپنی محبت حاصل کرنی ہے۔ مومنہ کی طبیعت کیسی ہے؟ حسان نے دادی جان سے پوچھا، جو آنکھوں میں غصہ لیے رابعہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ اچھی ہے، کیونکہ میں وقت پر پہنچ گئی تھی، ورنہ تمہاری ماں اس کے کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ یہ گھر میرے نام پر ہے حسان، واضح کر دوں کہ اگر اب تمہاری ماں نے کچھ کیا تو میں اسے گھر سے نکال دوں گی، پھر چاہو تو بے شک تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جانا۔ دادی نخوت سے بولی تو رابعہ بیگم تلملا کر رہ گئیں۔ پراپرٹی تو ان کے پاس دادی سے زیادہ تھی۔ دادی کا بار بار گھر کا تانا انہیں زہر لگتا تھا، پر فی الحال چپ رہنا مناسب سمجھا۔
دادی کی بات پر حسان نے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں صرف اس کی طبیعت معلوم کرنے جا رہی تھی حسان، افسوس تھا مجھے کہ… رابعہ بیگم نے اتنا ہی کہا جب حسان کی بات نظر انداز کرتے درمیان میں دادی سے مخاطب ہوا۔ اب ایسی نوبت نہیں آئے گی دادی جان، میں مومنہ کو لے کر کچھ وقت کے لیے سوات جا رہا ہوں، وہاں سے ممکن ہے دوسرے مقامات پر بھی وقت گزاروں، وہ واپس لوٹے گی تو پہلے کی طرح نارمل ہوگی۔ جہاں حسان کی بات پر دادی جان کی باتیں کھلی تھیں وہیں رابعہ بیگم زوردار ٹھسکا لگا تھا۔ منیہا نے پانی کا گلاس رابعہ بیگم کے سامنے آگے کیا تھا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، وہ مجھے بہت خوشی ہے، دادی مسکراتے بولی۔ ہاں حسان، مومنہ کی شادی ٹوٹنے کے بعد بہت میس ہو گیا ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، مومنہ کو بھی کمپنی مل جائے گی، وہ اکیلے شاید تمہارے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو، ہم ساتھ مل کر اچھا وقت گزاریں گے۔ منیہا نے پرجوش لہجے میں بات میں حصہ لیا۔ حسان نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دادی جان کو برداشت نہ ہوا۔ کیوں بی بی، میاں بیوی کے درمیان تم ہڈی بن کر کیا کرو گی؟ اور یہ کیا بات ہوئی کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگی؟ حسان شوہر ہے، وہ اسے کمفرٹیبل کر لے گا، تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دادی جان نے ٹکرتا جواب دیا تو ذلت کے احساس سے منیہا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ دادی جان، میں صرف اس نے کہنا چاہا، جب وہ پھر قطعیت سے اس کی بات کاٹ گئیں۔ حسان تمہارا نامحرم ہے، اتنی دور کسی نامحرم کے ساتھ سفر کرنا مناسب نہیں، تم نہیں جاؤ گے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے حسان؟ دادی جان نے آخر میں حسان سے دائی چاہی تو وہ ایک نظر منیہا کے سرخ چہرے کو دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دادی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں منیہا، ویسے بھی میں صرف چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، اگلی بار ساتھ چلیں گے۔ یہ کہتے اس نے ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا تھا، وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ دادی جان مسکراتی فتح نظروں سے رابعہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ منیہا بھی چمچ پلیٹ میں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ سب آپ ٹھیک نہیں کر رہی، رابعہ بیگم نے دانت پیستے کہا۔ میرا مغز نہ کھاؤ بی بی، روک سکتی ہو تو جا کر اپنے بیٹے کو روکو، جو تمہاری مکاری سے خوب واقف ہو گیا ہے۔ شامی کباب اپنی پلیٹ میں نکالتے دادی جان نے سکون سے کہا۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، جیت نہیں سکیں گی، کوئی اور ضد ہوتی تو شاید میں آپ کو جیتنے دیتی، پر مومنہ میری بہو کبھی نہیں۔ پیر پٹک کر وہ بھی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ دادی کے ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ رکھنا تھی۔ حسان بھائی کے ساتھ اکیلے اسلام آباد؟ وہ بے یقینی اور خوف سے منہ کھولے دادی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی اذیت کم تھی کہ اب اس کے ساتھ تنہا رہنا۔ جبکہ اب کمرے کا دروازہ کھولتے حسان کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ مومنہ کو پیکنگ کا کہنے آیا تھا۔ پگلی، بھائی نہیں کہتے، شوہر ہے تمہارا، دادی جان نے اسے فوراً ٹوکا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی دادی، مجھے کہیں نہیں جانا ان کے ساتھ، آپ پلیز ان کو منع کر دیں۔ وہ سسکی بھرتی دادی جان کے پہلو میں چہرہ چھپا گئی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑا حسان اپنے لب بھیج گیا تھا۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے مومنہ؟ تمہیں تو ایسے بھی تو گھومنے کا بہت شوق تھا نا، اچھی بات ہے، وہاں بہت مزہ آئے گا تمہیں۔ دادی جان اس کی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ اسی لمحے حسان نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا، سینے پر ہاتھ باندھے چوکھٹ سے کندھا ٹکایا۔ اس وقت وہ لیمن کلر کے سادے سے قمیص شلوار میں تھی۔ دوپٹہ بیڈ کے ایک طرف پڑا تھا، اس کے لمبے خوبصورت بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ نہیں کرنا مجھے مزہ، آپ منع کر دیں ان کو، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی پلیز۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، اس بار وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کے غصے پر حسان نے حیرت سے بھویں اچکائی تھیں۔ اس چھوٹی سی چوزی کو غصہ کرنا بھی آتا تھا؟ اس نے تو آج تک روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مومنہ، میں فیصلہ کر چکی ہوں، تم جا رہی ہو بس، اور اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے، وہ تمہیں کھا نہیں جائے گا، شوہر ہے تمہارا۔ دادی نے ایک نظر پیچھے کھڑے حسان کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ کھاتے نہیں ہیں، پر وہ دیکھتے ہی کھا جانے والی نظروں سے ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور میں بھی۔ وہ بری طرح جھنجھلائی اور بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ دادی جان نے اسے غصے سے گھورا۔ آپ منع کر دیں انہیں، ورنہ میں منع کر دوں گی۔ وہ بیڈ سے کھڑے ہوتے پلٹی تھی، جب پیچھے حسان کو سینے پر ہاتھ باندھے دیکھ جان ایک لمحے میں حلق میں آئی تھی۔ ایک قدم اختیار پیچھے ہوا، زور سے مٹھی بھیجی۔ میں تو بہت خوش تھی حسان، پر مومنہ کی ضد نے میرا دل توڑ دیا۔ دادی جان نے افسوس سے بولی۔ آپ جا کر آرام کریں، اس کو میں دیکھتا ہوں۔
حسان نے سنجیدگی سے کہا تو دادی اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی مومنہ نے ان کا بازو تھاما۔ مومنہ ہاتھ چھوڑو دادی جان کا، حسان نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ کر گئی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، وہ دبی آواز میں دادی کو دھمکی دے رہی تھی۔ حسان نے نوٹ کیا تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں وہ حسان کے ساتھ اکیلے ہونے کے خوف سے لرزنے لگی تھی۔ مومنہ دادی کا بازو چھوڑو، حسان نے اس بار سختی سے کہا۔ مجھے سختی پر مجبور مت کرو۔ بازو چھوڑو دادی کا۔ اسے جوں کا توں دیکھتے حسان غصے سے اس کی جانب بڑھا، جب مومنہ نے فوراً دادی کا ہاتھ چھوڑا نرمی سے۔ ویسے ہی تم سے ڈرتی ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے دادی جان نے حسان کو نصیحت کی اور ایک مسکراتی نظر ان دونوں پر ڈالتے کمرے سے نکل گئیں۔ جاتے جاتے وہ کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ اب کہو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں جانا؟ حسان اس کے مقابل آیا تھا۔ مومنہ چہرہ جھکائے بری طرح لب کچلنے لگی۔ مجھے بار بار سوال دہرانے کی عادت نہیں ہے مومنہ، حسان کہتے ساتھ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اب مومنہ کا جھکا چہرہ بھی واضح تھا۔ دادی جان اکیلی ہو جائیں گی، ان کی طبیعت، اس نے ٹوٹا پھوٹا جواب پیش کیا۔ دادی جان کی دادی بننے کی تمہیں ضرورت نہیں، ان کی دیکھ بھال میں دیکھ لوں گا۔ وہ اس کا پہلا جواب مسترد کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ؟ اس کے دوبارہ سوال پر مومنہ نے زور سے آنکھیں میچی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر اور جسم میں درد ہے، سفر نہیں ہو سکے گا۔ اسے یقین تھا یہ بہانہ کارآمد ہوگا، پر نہیں جانتی تھی وہ اس کی غور فشانی سن چکا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہو جائے اسی لیے لے جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے میں وہاں موجود ہوں گا۔ اور کوئی اعتراض؟ اور اس کا دوسرا اعتراض بھی مسترد کر چکا تھا۔ آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اب کی بار وہ ہمت کرتے صاف گوئی سے بولی اور نگاہیں ریڑھی کرتے بند دروازے کو دیکھا۔ اس کی حرکت پر حسان نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ میرے ساتھ نہیں جانا، وجہ جان سکتا ہوں؟ گہری سانس لیتے حسان اس کے مقابل کچھ قریب ہوا تو مومنہ گھبرا کر لڑکھڑا کر پیچھے ہونے لگی، پر پاؤں مڑنے کے باعث گرنے لگی۔ جب حسان نے کمر سے پکڑتے اسے اپنے مقابل کیا۔ وجہ بتاؤ مومنہ، یا تو تم مجھے بھی وجہ بتاؤ گی ورنہ اسی وقت اپنا سامان پیک کرو گی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم پر برباد کروں۔ حسان نے اس بار دانت چٹاتے کہا تو مومنہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ اس لمحے حسان کے قریب کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سامان پیک کر رہی ہوں۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر گال پر ٹھہرا تھا۔ حسان کے دل میں شدت سے خواہش ہوئی تھی کہ وہ اس مقام پر کہاں آنسو ٹھہرا تھا اپنے لب رکھ دے، پر فوراً نگاہیں پھیری۔ ٹھیک ہے، جلدی سے سامان پیک کرو، پھر نکلنا ہے۔ حکم دیتا وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا، پھر کچھ ہوتے ٹھہرا۔ تمہیں کس نے کہا میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ وہ ایک بار پھر مومنہ کے مقابل آیا تھا۔ مومنہ نے جواباً کچھ نہ کہا تو حسان نے اس کی ٹھوڑی اپنی انگلی سے بلند کی۔ یہ جو تمہارے ننھے سے دماغ میں کھچڑی پکتی رہتی ہے نا، اسے پکانا بند کرو، مجھے یہ عادت بالکل نہیں پسند۔ کہتے اس نے مومنہ کا گال ہلکے سے دبکا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مومنہ بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ آخر اس کی زندگی میں سکون کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ 2 گھنٹے دیکھتے دیکھتے گزرے تھے۔ مومنہ نے سامان کے نام پر چند جوڑے کپڑے پیک کر چکی تھی۔ اس وقت وہ دادی کے سینے سے لگی پورٹیکو میں کھڑی تھی۔ رابعہ بیگم اور منیحہ نے باہر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ حسان نے خوف سے دادی کو اشارہ کیا تھا، کیونکہ اب اس کا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ یہ جنگ پر نہیں جا رہی جو آپ اس طرح پریشان ہو رہی ہیں، اور اگر مومنہ نے 2 منٹ میں اپنا ماتم بند نہ کیا تو مجھ سے نرمی کی کوئی توقع نہیں رکھیے گا۔ غصے سے دادی کو کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، جب دادی نے مومنہ کے آنسو پوچھتے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ گاڑی کے جانب بڑھتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول اندر بیٹھنے لگی، جب حسان کے غصے سے گھورنے پر ٹھہر گئی۔ تمہارا ملازم ہوں میں یا ڈرائیور؟ شرافت سے آگے آ کر بیٹھو، وہ جھنجھلائے لہجے میں بولا تو مومنہ لب کچلتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی منشن سے نکلی اور سڑک پر رواں ہو گئی۔ 10 منٹ گزرے تھے جب مومنہ کے منہ سے سسکی نکلی۔ حسان نے ڈرائیو کرتے اپنا ماتھا ربط کیا اور اپنے اوپر ضبط کے پہاڑ بٹھا رہا تھا، پر یہ زیادہ وقت تک ممکن نہ ہو پایا۔
مومنہ، حسان نے پکارا۔ جی، وہ فوراً بولی۔ تم جانتی ہو ابھی آگے ایک چھوٹا سا جنگل آئے گا جہاں کالا جادو کرنے والے رہتے ہیں، اسی وجہ سے اس جنگل میں جنات کا بسیرا ہے۔ حسان کے پوچھنے پر مومنہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ جی، وہ گھبرائے لہجے میں بولی۔ انہیں روتی ہوئی لڑکیاں بہت پسند ہیں، کافی مشہور ہے، کئی لڑکیوں کے کنگال ملے ہیں یہاں سے۔ حسان نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک بار پھر اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے اندر برداشت کی قوت بہت کم ہے، غصے میں کچھ بھی کر جاتا ہوں، اور اب تمہارے آنسو مجھے عاجز کر رہے ہیں۔ اگر تم اب چپ نہ ہوئی تو میں خود تمہارے منہ میں ٹماٹر رکھ کر تمہیں ان کی کھانے کی ٹیبل پر سجا کر آؤں گا۔ وہ بولا تو مومنہ نے زور سے ہچکی لی۔ میں تو نہیں رو رہی حسان بھائی، وہ روتے ہوئے بولی تو حسان کا دل کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ہاں، تم گانا گا رہی ہو، پر مجھے تمہارا بے سرا گانا بالکل پسند نہیں آ رہا۔ اب تمہارے گانے کی آواز نہ آئے مجھے، وہ سختی سے بولا تو مومنہ ہاں میں سر ہلاتی خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد خوف سے آنسو بھی تھم گئے۔ اور دوبارہ مجھے حسان بھائی مت کہنا، بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ خاموشی کو حسان کی آواز نے توڑا تھا۔ جی، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ خاموشی سے سفر کرتے گھنٹوں گزر چکے تھے، شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ حسان اپنی سوچوں میں گم ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب وقت کا اندازہ ہوتے چونکا، جب سے نکلے تھے انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، نہ مومنہ سے کھانے کا پوچھا تھا۔ مومنہ تمہیں بھوک؟ سوال پوچھتے اس نے مومنہ کی جانب دیکھا تھا جو گہری نیند میں تھی۔ منہ ہلکا سا کھلا تھا۔ حسان نے گہری سانس لی، گاڑی واپس سٹارٹ کی اور قریبی ایک متوسط ہوٹل کے سامنے روکی جہاں باہر بڑے بڑے تخت لگے تھے۔ مومنہ، ایک کپ کھانا کھا کر سو جانا۔ اس کی جانب جھکتے حسان نے نرمی سے اس کا کندھا ہلایا۔ اندازہ ہوا وہ نیند میں منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مومنہ، حسان نے پھر پکارا۔ وہ حیران تھا، کیا مومنہ نیند کی اتنی پکی تھی؟ مومنہ، اب کی بار وہ بلند آواز میں اسے جھنجھوڑتے بولا تو مومنہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اعوذ باللہ من، وہ خوف سے بولی پر سامنے حسان کو دیکھتے آدھی تسبیح منہ میں رہ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ حسان نے اس کا ماتھا چھوتے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، وہ نکاح جھکا گئی۔ کہنا بھائی، آپ کی سنائی کہانی کی وجہ سے خوف زدہ ہوں۔ ہوٹل پر بیٹھتے انہوں نے کھانا کھایا اور واپس سفر شروع کیا۔ مومنہ کچھ ہی وقت میں واپس ہو چکی تھی۔ ڈرائیو کرتے حسان نگاہ اس کے چہرے پر بھی ڈال لیتا۔ لمبے ترین سفر کے بعد وہ سوات کی سڑکوں پر سفر کر رہے تھے۔ گاڑی ایک چھوٹے مگر خوبصورت کاٹیج کے سامنے رکی تھی۔ یہ کاٹیج حسان کے والد نے اس کے بچپن میں خریدا تھا، پر بچپن کے بعد دوبارہ یہاں آنا ہی نہیں ہوا تھا۔ گھر کی دیکھ بھال کرنے والا ملازم فوراً باہر آیا تھا، حسان سے سامان لے کر گاڑی کے اندر گھر کے اندر رکھنے لگا تھا۔ حسان نے مومنہ کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ مومنہ، حسان نے پکارا پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو اسے اٹھانے کا ارادہ تک کرتے باہوں میں اٹھایا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ مومنہ کو بازو میں اٹھاتے وہ کاٹیج کے اندر لے گیا تھا۔ روم میں لے جاتے نرمی سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کچھ حیران بھی ہوا تھا کہ کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، کوئی اضافی بستر نہیں تھا۔ مومنہ پر کمفرٹر درست کرتے وہ دوسرے کمرے کی جانب بڑھا تھا جہاں وہ خود رہنے والا تھا۔ ابھی کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا جب ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب جی، آپ اندر نہیں جا سکتے، ملازم نے خجالت سے کہا۔ کیوں؟ حسان نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ صاحب، اندر میری بیٹی اور بیوی سو رہا ہے۔ اور ملازم کی بات پر حسان نے بھویں اچکائیں۔ یہاں تمہیں کاٹیج کے پیچھے روم دیا تو ہے؟ حسان کے پوچھنے پر ملازم گڑبڑایا۔ وہ صاحب، وہاں کا دروازہ کچا ہے، جنگلی جانور آ جاتے ہیں، اس لیے یہاں رہتے ہیں۔ ملازم کے بتانے پر اس نے گہری سانس لی۔ کاٹیج میں 2 ہی کمرے تھے، باقی ایک چھوٹی اور خوبصورت بیٹھک تھی۔ ان کے کاٹیج جھیل کے اوپر بنا ہوا تھا اور کاٹیج کا پچھلا حصہ چھوٹے سے جنگل کی طرف تھا۔ اضافی بستر ہیں؟ اس کے سوال پر ملازم نے سر جھکاتے نفی میں سر ہلایا۔ حسان نے غصے سے اس ملازم کو گھورا اور کاٹیج سے باہر نکل گیا۔ سوات کی کھنکتی ٹھنڈک میں وہ پتلے سے ڈریس، پینٹ اور شرٹ میں اضافی بستر ہیں؟ اس کے سوال پر ملازم نے سر جھکاتے نفی میں سر ہلایا۔ حسان نے غصے سے اس ملازم کو گھورا اور کاٹیج سے باہر نکل گیا۔
سوات کی کھنکتی ٹھنڈک میں وہ پتلے سے ڈریس پینٹ اور شرٹ میں آستین کونٹیاں تک فولڈ کیے کھڑا تھا، سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی تھی۔ یہاں آ کر بھی اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جیسی بھی تھی، رابعہ بیگم اس کی ماں تھی، وہ جانتا تھا ابھی وہ تکلیف میں ہوں گی۔ کافی دیر ٹھنڈ میں کھڑے رہنے سے اس کی ناک سرخ ہونے لگی تھی۔ صاحب اندر چل کر آرام کر لیں، ٹھنڈ کافی ہے، اب بیمار ہو جائیں گے۔ ملازم کے کہنے پر اس نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مجبوراً اسے وہی کمرے میں جانا پڑا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے گہری سانس لی اور ایک نظر بیڈ پر سوتی مومنہ کو دیکھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ میرر ٹیبل پر اپنی گھڑی اتار کر رکھی، بیگ سے اپنے لیے آرام دہ لباس نکالنے لگا جب فون کا خیال آیا۔ وہ اپنا فون باہر ہی بھول آیا تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلا تو باہر کی جانب بڑھتے قدم ٹھٹک کر رکے۔ فکر مت کریں بڑی بی بی جی، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ ایک کمرے میں اپنی بیوی بیٹی کو سیٹ کر دیا ہے اور سارے اضافی بستر بھی گھر سے غائب کر دیے ہیں۔ ملازم کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ یہ سب کچھ دادی کا پلان تھا۔ سیریسلی دادی، اس عمر میں ایسی سازشیں؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا تھا اور پھر اپنا فون لیتے واپس کمرے میں چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر ایک نظر فرش کو دیکھا۔ وہ زمین پر تو نہیں سو سکتا تھا، وہ بھی بغیر بستر کے۔ لب سختی سے آپس میں پیوست کیے وہ مومنہ کے برابر بیڈ پر کچھ فاصلے پر لیٹا تھا۔ کمفرٹر ایک ہی تھا جبکہ کمرے میں ٹھنڈ تھی۔ اس نے ہیٹر آن کرنا چاہا پر وہ آن نہ ہوا۔ جھنجھلا کر اس نے ہیٹر کا ریموٹ ایک جانب پٹک دیا۔ مومنہ کے اوپر سے کچھ کمفرٹر اپنی جانب کرتے اوڑھا، اسے دوسری جانب کروٹ لے لی۔ ابھی آنکھ لگے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کمفرٹر اس کے وجود سے کھنچ گیا۔ ٹھنڈ کے احساس سے اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مومنہ کمفرٹر میں مکمل اپنے گرد لپیٹتی گول ہو چکی تھی۔ حسان کے ماتھے پر بل پڑے، ایک جھٹکے سے کمفرٹر کھینچتے واپس اپنے اوپر کیا اور واپس بدل لی۔ لیکن افسوس، آنکھیں موندنے کی دیر تھی کہ ایک بار پھر کمفرٹر اس کے وجود سے کھنچ گیا۔ بومیں سکیڑتے اس نے مومنہ کو گھورا جو واپس کمفرٹر میں گول ہو چکی تھی۔ گہری سانس لیتے خود پر ضبط کیا۔ کیا بدتمیزی ہے! اب کیا میں اس کے ساتھ کمفرٹر کھیلوں؟ اگر آپ کی اس سازش کا علم ہوتا تو میں کبھی نہیں آتا۔ وہ تصور میں دادی کو مخاطب کرتے بڑبڑایا۔ کچھ دیر غصے سے بنا کمفرٹر کے ہی سونے کی کوشش کی، پر جب جسم تھر تھرانے لگا تو برداشت کھوتے ایک بار پھر مومنہ سے کمفرٹر کھینچ کر اچھی طرح اپنے اوپر لپیٹ لیا، اس طرح کہ اب مومنہ کھینچ نہ سکے۔ کمفرٹر کا دوسرا چھوٹا سا حصہ مومنہ پر چھوڑ دیا۔ جسم کو گرمائش ملتے ہی وہ جلد ہی گہری نیند میں جا چکا تھا۔ جب نیند میں اسے اپنی کمر پر انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، سردی سے ٹھٹرتی مومنہ نیند میں کمفرٹر کھینچنے لگی تھی، پر اس بار کمفرٹر ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ خود کمفرٹر کی جانب کھنچتی کمفرٹر کے اندر گھس گئی۔ کروٹ تبدیل کرتے حسان کو اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا تھا۔ چونکتے اس نے کمفرٹر ہٹایا تو مومنہ اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ حسان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ نیند ایک لمحے میں اڑی تھی اور عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ شاید وہ دادی سمجھ کر اس سے لپٹی تھی، کیونکہ اس نے اکثر مومنہ کو دادی کے ساتھ اس طرح سوتے دیکھا تھا۔ نرمی سے مومنہ کو دور کرنا چاہا جب وہ مزید سکڑ کر اس کے قریب ہو گئی، گویا اس کے حصار میں زبردستی سمانے کی کوشش۔ یا اللہ، کس امتحان میں پڑ گیا ہوں میں! مومنہ کا چہرہ بغور دیکھتے اس نے دل میں سوچا۔ نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تو کب چہرے پر نرمی اترنے لگی اندازہ نہ ہوا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنا بازو مومنہ کے گرد پھیلاتے حصار قائم کیا اور کمفرٹر برابر کر دیا۔ آج سے پہلے کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی تھی کہ دل کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ آج تک کوئی لڑکی اس کے اس طرح قریب نہیں آئی تھی۔ اگلے دن مومنہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر حسان کے بازو پر تھا، حسان کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ گہری سانسیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ سو رہا تھا۔ مومنہ کے گھبراہٹ سے فوراً پیچھے ہوئی، آہستگی سے کمفرٹر خود پر سے ہٹایا، چہرہ گلال بکھیرنے لگا۔ وہ بیڈ سے اتری، رات وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ ایک نظر حسان کو دیکھا اور اپنا بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند گھنٹے گزرے تھے جب حسان کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے پہلا خیال مومنہ کا آیا تھا، پر بستر اور کمرہ اس کی موجودگی سے خالی تھا۔
کمفرٹر ہٹاتے اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا، چیک کیا تو مینیجر نے آج کی ساری ڈیٹیلز ایک میل کی تھی۔ رابعہ بیگم کی 3 مسڈ کال تھیں اور منیہا کی 10 سے زائد مسڈ کالز تھیں۔ وقت دیکھا تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو گھر مکمل خالی تھا۔ اس نے ملازم کو آواز لگائی پر وہ نہ آیا۔ مومنہ کو پکارا پر گھر خالی تھا۔ اسی لمحے اس کا فون دوبارہ بجا۔ منیہا کی کال تھی۔ فون اٹھاتے کان سے لگایا اور برآمدے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے حسان۔ میں گھر سے منیہا بول رہی تھی، پر حسان کی نگاہیں سامنے منظر پر ٹھہر گئیں۔ مومنہ ایک بچی اور ایک عورت کے ساتھ گھر کے سامنے سے گزرتی جھیل کنارے بیٹھی تھی، اپنے پاؤں جھیل میں ڈالے، بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس بچی کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس نے پہلی بار مومنہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا اور یہ قبول کرنے میں سے قباحت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہنستے ہوئے حسین لگتی تھی۔ تم سن رہے ہو حسان؟ اچانک کان میں چیختی آواز پڑی تو وہ ہوش میں لوٹا۔ گہری سانس لیتے بنا جواب دیے فون بند کر دیا۔ آصف ملازم کو اندر جاتے دیکھ اس نے پکارا تو ملازم فوراً اس کے سامنے حاضر ہوا۔ اضافے بستر کا انتظام کرو۔ حسان کے حکم پر اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ صاحب ناشتہ لگا دوں؟ آصف نے پوچھا۔ بیگم صاحبہ نے ناشتہ کر لیا؟ جی صاحب، صبح ہی میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ کر لیا تھا۔ بیگم صاحبہ کی تو میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ دوستی بھی ہوئی ہے۔ کھڑکی سے نظر آتے منظر کو دیکھتے وہ خوشی سے بولا تھا تو حسان نے بھی ایک نگاہ واپس اس منظر پر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مومنہ سارا دن کمرے سے باہر رہی تھی اور حسان اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ وہ ساری میٹنگ آن لائن کر رہا تھا۔ کھانا بھی اس نے کمرے میں کھایا تھا۔ مومنہ کی جانب سے وہ بے فکر تھا کہ وہ چند گھنٹوں میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی اور یقیناً حسان کی موجودگی میں کمرے کا رخ نہیں کرتی۔ میٹنگ سے فارغ ہوتے اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا ہی تھا کہ اچانک کمرے کی لائٹس بند ہو گئیں۔ بجلی کا جانا یہاں بہت عام سی بات تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ وہ گھر سے باہر آیا تو گھر سے کچھ فاصلے پر بنے آڑو کے باغ سے بچی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے کندھے پر شال درست کرتے وہ خود بھی اس جانب بڑھ گیا۔ جیسے جیسے آوازیں قریب آنے لگیں ان میں مومنہ کی کلکلاہٹ بھی واضح ہونے لگی۔ وہ مزید آگے بڑھ رہا تھا جب سامنے سے بھاگ کر آتی مومنہ اسے ٹکرائی۔ حسان کو دیکھتی اس کے پیچھے چھپنے لگی تھی، جبکہ حسان اس کے خوفزدہ ہونے پر پریشان ہوا تھا، پر جلد ہی سب سمجھ آیا تھا جب ملازم کی شرارتی بیٹی ہاتھ میں کیچوا پکڑ کر مومنہ کی جانب آئی تھی۔ بری بات نازو، ایسے نہیں ڈراتے، وہ بیگم صاحبہ ہیں۔ بچی کی ماں فوراً اس کے پاس آتے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ حسان نے پلٹ کر مومنہ کو دیکھا تھا جو اب شرمندگی سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس بیچارے کیڑے کی شکل تم سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ حسان کے افسوس سے کہنے پر مومنہ نے نگاہیں اٹھائی۔ کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ مومنہ سے حیرت کی بات تھی۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ اس نے سرتا پیر مومنہ کو دیکھا پوچھا۔ وہ گہرے بلو رنگ کے سواد کے روایتی لباس میں تھی، بال تو چوٹی میں باندھے، سر پر سوادی ٹوپی پہنے، آنکھوں میں کاجل لگاتے، آنکھوں کے دائیں بائیں سیاہ تل لگائے تھے۔ وہ پہلی بار اسے اتنے الگ رنگ میں دیکھ رہا تھا۔ ہر لمحے اس کا الگ رنگ حسان کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ نازو نے اور باجی نازو کی ماں نے زبردستی تیار کر دیا۔ انہوں نے یہ سوٹ مجھے تحفے میں دیا ہے، کہہ رہی تھیں اچھا لگے گا، پر میں تبدیل کر لوں گی، وہ سر جھکائے مجرم کی طرح بولی تو حسان نے نفی میں سر ہلاتے نرمی سے مومنہ کے گال کو چھوا۔ تمہاری باجی جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، وہ کہتے ایک بار پھر مومنہ کو حیران کر گیا۔ نم آنکھوں سے حسان کو دیکھتے وہ الٹے قدم وہاں سے بھاگی۔ دل بری طرح دھڑکا تھا، پہلی بار حسان کے خوف سے نہیں بلکہ کسی اور جذبے سے۔ مغرب کے بعد پورے گھر میں موم بتی روشن کرتے آصف کی بیوی نے لوبان جلایا تھا۔ وہ سب کھانے پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کھانا سادہ سا تھا۔ مومنہ کی اتنی رغبت سے کھاتے دیکھ اس کا دل کھٹا ہوا تھا۔ ان کے گھر تو عالیشان پکوان بنتے تھے اور مومنہ زہر مار نوالے حلق میں اتارتی تھی۔
اس نے کبھی مومنہ کو رغبت سے کھاتے نہیں دیکھا تھا اور یہاں کا عام سا کھانا وہ اتنی رغبت سے کھا رہی تھی۔ ابھی کھانا جاتی تھی جب لائٹ آ گئی، گھر روشن ہو گیا۔ کھانے کے بعد سب سونے کی غرض سے اپنے کمرے میں جانے لگے۔ بستر دوپہر ہی آصف نے ان کے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ تم نیچے بستر لگا کر سو جاؤ۔ جب حسان کے کہنے پر اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا بلکہ بستر نیچے بچھانے لگی۔ بستر گیلا ہے، مومنہ نے پریشانی سے کہا تو وہ چونکا۔ بستر چھو کر دیکھا تو بستر مکمل گیلا تھا۔ اس کی نظر آدھی کھلی کھڑکی پر پڑی جہاں سے بارش کی پھوار اندر آ رہی تھی۔ اچانک اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کمرے کی کھڑکی تو بند تھی۔ آصف، وہ کمرے سے باہر نکلتے چلا آیا تو مومنہ سہم کر لب کو چلنے لگی۔ آصف فوراً کمرے سے باہر آیا۔ کمرے کی کھڑکی کس نے کھولی تھی؟ حسان نے غصے سے پوچھا تو آصف حیرت سے حسان کو دیکھنے لگا۔ معذرت صاحب، میں نے نہیں کھولی، پر میری بیٹی اپنی بال لینے آپ کے کمرے میں گئی تھی، شاید اس نے۔ یہ کہتے آصف سر جھکا گیا۔ حسان نے ضبط سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ وہ ساری چال بازیوں سے واقف تھا۔ دوسرا بستر ہے؟ آصف دانت پیستے پوچھا۔ تو آصف نے جھکے سر سے ہی نفی میں سر ہلایا۔ آج گزارا کر لیں صاحب، کل نیا بستر لے آؤں گا۔ آصف کے کہنے پر حسان غصے سے مزید کچھ کہتا کہ آصف کی بیٹی کمرے سے باہر آئی۔ وہ لم پیچھے آصف کو گھورنے لگا۔ بہتر ہوگا جو کام ہے وہ کرو، کسی اور کی سننے کے چکر میں اپنی نوکری نہ گنوا دینا۔ غصے سے وہ کہتا وہ واپس کمرے میں آیا تو مومنہ وہی گیلا بستر تھامے کھڑی حسان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اسی بستر پر سونے کا ارادہ ہے؟ چھوڑو وہ اور بیڈ پر آؤ۔ حسان کے غصے سے کہنے پر وہ بیڈ کے ایک کونے میں لیٹ گئی، کمفرٹر سر تک تان لیا۔ حسان کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھورنے لگا۔ مرد ہوں پر میں بھی انسان ہی ہوں، مجھے بھی سردی لگتی ہے۔ شرافت سے بیڈ کے بیچ میں آؤ۔ کمفرٹر اتنا بڑا نہیں ہے کہ تم اسے کونا کونا کھیلو۔ غصے سے کہتا وہ بیڈ پر بیٹھا تو مومنہ نہ ہونے کے برابر پیچھے کھسکی۔ کل بس نہیں چل رہا تھا میرا سینہ چیر کے اندر بیٹھ جائے، اور آج؟ زیر لب بڑبڑاتے اس نے مومنہ کو بازو سے پیچھے کھینچا تھا کہ وہ حسان کے سینے سے ٹکراتی آنکھیں پھیلائے حسان کو دیکھنے لگی تھی۔ اچھے خاصے کمفرٹیبل انسان کو ایسے دیکھ کر انکمفرٹیبل کر دو۔ آنکھیں بند کرو، تمہاری طرح دیکھنے سے مجھے شرم آ رہی ہے۔ ماتھے پر بل ڈالے کہا تو مومنہ فوراً آنکھیں میچ گئی۔ حسان بھی اس کے برابر نیم دراز ہوتا کمفرٹر درست کرتا کروٹ تبدیل کر گیا۔ اسے محسوس ہوا تھا مومنہ بہت ٹھہر ٹھہر کر سانس لے رہی ہے، شاید اس کے قریب ہونے کی وجہ سے، پر وہ نظر انداز کیے لیٹا رہا۔ 10 منٹ گزرے جب اسے مومنہ کی سانسیں بھاری محسوس ہوئیں۔ مومنہ کی جانب کروٹ بدلتے اس نے بہت احتیاط سے مومنہ کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اپنا ہاتھ مومنہ کی کمر پر رکھتے حسار کھینچ لیا۔ اس کی دراز بند پلکوں کو چھوا، اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو دل کلبلانے لگا۔ ہمدردی میں کوئی اتنا پیارا لگ سکتا ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ ہمدردی تو پہلے بھی سے مومنہ سے تھی، پر مومنہ کبھی اتنی پیاری نہیں لگی تھی۔ اس لمحے وہ اس قدر اس کی موجودگی میں کھویا تھا کہ دور دور تک منیہا کا خیال اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ دل بری طرح مومنہ کی جانب ہمکنے لگا تھا۔ مومنہ کو دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی تھی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا، پر کچھ گھنٹے بعد ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ حسان نے پریشانی سے اٹھا تھا۔ مومنہ کا سر تکیے پر رکھتے وہ خود کھڑا ہوا اور دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم آدھی رات یہاں؟ حسان نے سامنے کھڑی منیہا سے حیرت سے پوچھا۔ نگاہ منیہا کے چہرے سے ہوتی اس کے ساتھ رکھے سوٹ کیس پر گئی۔ صبح فون کیا تو تھا تمہیں کہ گھر سے نکل گئی ہوں، ایڈریس میں نے خالہ سے لے لیا تھا، وہ تکن زدہ سی کہتی حسان کو سائیڈ میں کرتی کمرے میں داخل ہوئی، پر بیڈ پر لیٹی مومنہ کو دیکھ پتھر ہو گئی۔ حسان، اس نے بے یقینی کی کیفیت میں حسان کو پکارا۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے منیہا، حسان نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی، بلکہ سب آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ تم دونوں ایک ہی کمرے میں، وہ تمہارے بستر پر ہے۔ حسان، تم اس کے ساتھ رشتہ قبول کرتے آگے بڑھ چکے ہو؟
تم مجھے کیوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ منیحا کی آواز بلند ہونے لگی تو حسان اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، نہیں دیا تمہیں دھوکہ، غصے سے کہتے حسان نے ساری بات منیحا کے گوش گزار کی تو منیحا نے گہری سانس لی۔ سر پر شک کی تلوار تو اب بھی لٹک رہی تھی، پر وہ حسان کے مزاج سے واقف تھی، اس لیے خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی حسان جھوٹ نہیں کہتا تھا، پر انجان تھی کہ اس بار وہ جھوٹ کہہ رہا تھا۔ اس ملازم سے کل کمرہ خالی کرواؤ، ابھی بتاؤ۔ اور میں کہاں سوؤں؟ منیحا کے پوچھنے پر حسان کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ فی الحال اضافی بستر نہیں ہے تو مومنہ کے ساتھ شیئر کر لو۔ حسان کے کہنے پر مومنہ نے اسے سنگین نظروں سے گھورا۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ورنہ باہر یہاں پر برآمدے میں رات گزارنی ہے تو مرضی۔ وہ بے لچک لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں آج مومنہ کے ساتھ بیڈ شیئر کر لیتی ہوں، کل تم کوئی دوسرا بندوبست کرو گے۔ منیحا کہتے کمرے کے جانب بڑھ گئی۔ حسان بھی اس کے پیچھے کمرے میں آنے لگا۔ وہ حسن کو نظر انداز کرتے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ یہ ساری لڑکیاں دماغ سے پیدل کیوں ہوتی ہیں؟ یہاں میری چمڑی اس ریچھ والی دکھ رہی ہے۔ اپنے پتلے سے کاٹن ٹی شرٹ کو دیکھتے وہ غصے سے بڑبڑایا اور واپس آ کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ میری محبت اور خلوص کا یہ نتیجہ دیا ہے دادی آپ نے کہ ملازم کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہی ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے کچن میں آیا۔ کچھ گرم پینے سے شاید ٹھنڈ میں کچھ کمی آ جاتی، پر چولہا جلانے پر اندازہ ہوا کہ گیس نہیں تھی۔ او گاڈ، میری سگریٹس بھی کمرے میں ہیں۔ یہ افغانی چڑیل اتنی رات کو کیوں یہاں آ گئی؟ وہ منیحا کو پہلی بار غصے سے القابات سے نوازتے واپس برآمدے میں آیا تھا۔ اسے اپنا ڈگڈگی جیسا لگ رہا تھا۔ اتنا پاورفل اور کامیاب ہونے کے باوجود وہ اپنی گھر کی عورتوں کی وجہ سے ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ بیڈ پر ایک طرف لیٹتے منیحا نے سخت نظروں سے مومنہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھ کے پاس لگے سیاہ تل، ٹھنڈ کے باعث سرخ ہوتے گال اور ناک، بند آنکھوں میں بھی کاجل کے ڈورے نمایاں تھے۔ وہ جو آج تک اسے ٹکے کی اہمیت نہیں دیتی تھی کہ اپنا حسن کی بے مثال لگتا تھا، آج پہلی بار مومنہ کے معصوم حسن سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ محترمہ نے یہاں آتے میک اپ بھی شروع کر دیا؟ صحیح کہتی ہیں خالہ، یہ معصوم تو ہرگز نہیں۔ مومنہ کے وجود سے کمفرٹر کھینچتے وہ اچھے سے اپنے وجود پر لپیٹ چکی تھی۔ سفر کی تھکن تھی اور کچھ ماحول کا کمال کہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، پر کمفرٹر تلاشنے مومنہ کی آنکھیں ہلکی سی کھلی تھی۔ نگاہ منیحا کے چہرے پر گئی تھی۔ اسے خواب سمجھ کر اس نے برا سا منہ بنایا تھا اور واپس کمفرٹر میں گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن حواس بیدار ہونے پر اچانک سے اٹھی تھی۔ منیحا کو دیکھتے کمرے میں حسان کو تلاشنا چاہا، پر وہ کمرہ خالی تھا۔ اپنے گرد گرم شال لپیٹتے وہ آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی۔ برآمدے میں آتے اس کی نگاہ کارپٹ پر سوتے حسان پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھتے اپنے گرد لپیٹ شال اتار کر حسان کے اوپر پھیلائی۔ مومنہ کی حرکت پر اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ یہ دیکھ مومنہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہونے لگی کہ حسان نے اسے کلائی سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ ایک جھٹکے سے حسان کے سینے پر آ گری، آنکھیں پھیلائے سانس روکے حسان کو دیکھنے لگی۔ سانس لو مومنہ۔ حسان کے کہنے پر اس نے گہری سانس لی۔ اس مہربانی کی وجہ دیکھتے دیکھتے اس کا ہاتھ مومنہ کی کمر کے گرد پھیلا تھا اور مومنہ کی جان لبوں پر آئی تھی۔ ڈرتی بھی ہو اور حرکتیں بھی کرتی ہو، جانتی ہو نا راغب ہو رہا ہوں تمہاری طرف۔ پھر سوال تھا یہ سہانے روح، کیا وہ اتنا گہرا تھا کہ سب جان گیا تھا؟ مومنہ کے چہرے کا رنگ زرد ہوا تھا۔ اتنا ظالم بھی نہیں ہوں کہ تم زرد پڑ جاؤ، سرخ پڑتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ یہ کہتے اس نے مومنہ کے گال پر اپنے لب رکھتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے مومنہ کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ چائے پئیں گے آپ؟ مومنہ کے پوچھنے پر حسان گہرا مسکرایا۔ گیس نہیں آ رہی، حسان نے بتایا، سلنڈر رکھا ہے کچن میں۔ حسان نے گہری سانس لیتے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا تو وہ فوراً کھڑی ہوتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ حسان بھی کھڑا ہوتا کچن میں آیا، سلیب پر کمر ٹکا کر اسے دیکھا، جو اب اس کی نظروں سے چھپنے کی کوشش میں لرزتے ہاتھوں سے چائے کا سامان نکال رہی تھی۔ میں مدد کرواؤں؟ حسان نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، میں بنا رہی ہوں۔ وہ ہڑبڑاہٹ کا شکار تھی، اس لمحے کو کوس رہی تھی جب کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ڈر تھا کہیں حسان اس کے دل کی دھڑکن نہ سن لے۔
جو اتنی تیز تھی جیسے ہر جگہ گونج رہی ہو۔ اچانک اس کا ہاتھ سلنڈر پر رکھے گرم تیل پر پتیلے پر لگ گیا۔ منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ حسان جو اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا پریشانی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ پاگل لڑکی، غصے سے بڑبڑاتے حسان نے ٹھنڈے پانی کے اندر اس کی انگلی ڈالی تھی اور سلنڈر بند کیا تھا۔ مومنہ ساکت و جامد اس کی فکر دیکھ رہی تھی۔ جب دادی جان نے حسان کے سامنے اس کا رشتہ پیش نہیں کیا تھا تب حسان اس کے ساتھ ایسا ہی تھا، اور پھر وہ حسان کو اپنا سب سے زیادہ ہمدرد سمجھتی تھی، لیکن پھر سب سے زیادہ حقارت بھی اس نے حسان کی نظروں میں دیکھی تھی۔ وہ حقارت یاد کرتے اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، لب سختی سے آپس میں بھیج گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے دیکھ حسان وجہ انگلی کا چلنا سمجھا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی منیہا کی آنکھ سے آنسو کا خاموش قطرہ نکلا تھا۔ واپس کمرے میں جاتے دروازہ بند کرتے اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں گراتے زور سے ہچکی لی تھی۔ وہ تو حسان کی جانب نہیں بڑھی تھی، پہلے تو حسان نے کی تھی۔ اسے اتنا آگے لا کر وہ کیسے دامن چھڑا کر کسی کے اور سے دل لگا سکتا تھا؟ اس نے فون اٹھاتے کان سے رابعہ بیگم کو کال ملائی، جو تیسری پل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ مزید آپ کے ہاتھوں پپٹ نہیں بن سکتی۔ آپ نے جھوٹ کہا کہ وہ حسان پر وہ نکاح بوجھ ہے۔ میں یہاں جو دیکھ رہی ہوں وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ حسان دل و جان سے اس رشتے کو قبول کر چکا ہے۔ مومنہ کی آواز اذیت کی شدت سے لرزنے لگی تھی۔ دوسری جانب اپنے بستر پر نیم دراز رابعہ بیگم اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ کم عمر ہے منیہا، اور بدقسمتی سے خوبصورت بھی، پر اس کا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حسان اس سے ہمدردی کرتے صرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے، محبت کبھی نہیں کر سکتا۔ میں اس کی پسند جانتی ہوں، وہ ایک تعلیم یافتہ کانفیڈنٹ بیوی چاہتا ہے۔ رابعہ نے سنبھالنا چاہا۔ ایسا نہیں ہے مومنہ، اس کے نکاح۔ منیہا نے اتنا کہا تھا جب رابعہ بیگم نے اس کی بات کاٹی۔ تم کوشش کر کے 1-2 دن میں ان دونوں کو واپس لے آؤ۔ میرا وعدہ ہے اگر حسان نے مومنہ کو طلاق نہ دی تو جو تم کہو۔ رابعہ بیگم نے دعوے سے کہا۔ وہ طلاق نہیں دے گا، منیہا نے کہا۔ اگر مومنہ بھی اپنی ماں کی طرح بد چلن اور آوارہ ثابت ہو جائے تو؟ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں منیہا، وہ ساری زندگی مومنہ سے صرف اس لیے دور رہا کیونکہ مومنہ کی ماں بد چلن تھی۔ سوچو اگر مومنہ ہی بد چلن نکلے تو؟ رابعہ بیگم کی بات منیہا سکتے میں آتے فون رکھ چکی تھی۔ وہ حسان کو پانے کے لیے اتنا نہیں گر سکتی تھی، پر دل اس جنگ پر اترنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ جبھی اس نے رابعہ بیگم کو انکار نہیں کیا تھا، بلکہ سوچنے لگی تھی ایسا کیا کرے کہ وہ لوگ کل ہی لوٹ جائیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اس میں تو پلیز کائنڈلی مجھے لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ جلدی آپ تک نیک ویڈیوز آ سکیں۔ تھینک یو۔